السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم اپنا شروع تھوڑا چینج کریں گے کہ اصول فقہ کی کلاس انشاءاللہ عشاء کے بعد لیں گے، اور ابھی انشاءاللہ ہم کتاب البیوع وہ لیں گے۔ کتاب البیوع میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا صاحب کا درس میں کیا لیا تھا؟ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ تھوڑی یاد کرنے والی ہیں، صرف سننے والی نہیں ہیں۔ یاد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا خاص کوئی۔ ہاں جی، کسی کو یاد نہیں کچھ کیا لیا تھا؟ کتاب البیوع میں ہم نے پچھلے ہفتے تجارت کی شرطیں، بیع کی شرطیں لی تھیں کہ اس کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے دونوں جو ہیں آپس کی ان کی رضامندی ہو۔ تو تجارت میں یا کسی بھی معاملے میں لین دین کرنے والوں کی جب تک رضامندی نہیں ہے، اس وقت تک ان کا کیا ہوا لین دین جو ہے وہ شرعی طور پر وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح دوسری شرط کیا ہے کہ عقد کرنے والا، لینے والا، خریدنے والا ایسے لوگ ہوں کہ جن کو مالی تصرف کرنے کی اجازت ہو، یعنی اپنے مال میں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ اور جن کو مال استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ کون ہیں؟ ان کی کیا شرطیں ہیں؟ کہ عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، سمجھدار ہو۔ چار شرطیں ہیں۔ آپ کو کہا کہ ان شرطوں کو ہمیشہ ہم ساتھ ساتھ لیں گے، جہاں بھی معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ چاروں شرطیں ہر معاملے کے اندر آئیں گی۔ کہ کوئی بھی معاملہ کرنے والا جو ہے، کسی کے ساتھ ڈیل کرنے والا، کسی کے ساتھ بندوں میں سے کسی کے ساتھ ڈیل کرنے والا، اس کے لیے یہ چار شرطیں لازمی ہیں۔ عقل مند ہو، یعنی پاگل ہے، مجنون ہے، اس کا کیا ہوا معاملہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور بالغ ہو، نابالغ بچے کی ہوئی ڈیل جو ہے، اس کا لین دین اس کا شرعی طور پر اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ آزاد ہو، غلام جو ہے چونکہ کسی چیز کا مالک ہونے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے اس کو مالی معاملات میں کس طرح کی ڈیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ہوئی ڈیل جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، سوائے کہ وہ اگر آقا کے تحت کرتا ہے، اس کا آقا اس کو کہتا ہے تو وہ اس کے ماتحت ہو کر کرتا ہے۔ سمجھدار ہو، یعنی بڑا بالغ ہونے کے باوجود بعض اوقات بیوقوف ہوتا ہے، مالی معاملات کی اس کو سمجھ نہیں ہوتی، تو سمجھدار ہو۔ یہ چار شرطیں کسی بھی مالی ڈیل جو کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ بیچنے والا بیچی ہوئی چیز کا یا بیچی جانے والی چیز کا مالک ہو۔ جو جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بیچنے کا بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ یعنی گاڑی آپ کی ہے، میں آپ کی گاڑی بیچ دوں، سمجھے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بیچ دی تو اس کا کیا ہوا سودا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ کا فرمان لا تبع ما لیس عندک، کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ چیز جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے ایسی چیز ہو کہ جو بغیر ضرورت کے بھی شرعی طور پر اس کا استعمال کرنا جائز ہو۔ بیچی خریدی جانے والی چیز ایسی چیز ہو کہ جس کا بغیر ضرورت کے بھی شرعی طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں کیا؟ ہاں، کیونکہ ضرورت کے تحت آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں، تو چیز وہ ہو کہ جو بغیر ضرورت کے بھی شرعی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہو۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے، کھانے پینے کی، سواری کی، کوئی بھی، اور
بغیر درود کے جو چیز استعمال کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اور درود کے تحت فرض کرو شراب ہے، سور ہے، حرام، یعنی کوئی بھی چیز ہے کہ جو آدمی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا ہے، تو بیچی خریدی جانے والی چیز وہ ہو کہ جس کو بغیر ضرورت کے بھی شرعی طور پر استعمال کرنا جائز ہو. تو یہ 4 شرطیں ہیں خرید و فروخت کی. اور 5ویں شرط کیا ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے یا خریدار اس کو حوالے کرنے کے قابل ہو، خریدار کے حوالے کرنے کے اس کو، یعنی خریدار کے حوالے کر دی جائے یا مالک اس کو حوالے کرنے کے قابل ہو. یعنی میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، وہ چیز میرے انڈر ہے، میرے اختیار میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہوں آپ کو دے سکوں. میرے پاس پرندہ ہے درخت پر بیٹھا ہوا، میں آپ کو کہوں یہ پرندہ آپ کو بیچتا ہوں، کیا خیال ہے؟ میرا کبوتر ابھی، ہاں کیا خیال ہے؟ نہیں صحیح. کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ جو درخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ میرے ہاتھ پہ نہیں ہے. ہاں پنجرے کے اندر ہے، بیچوں گا آپ کو. دریا میں مچھلی میں نے چھوڑی، اپنی پالی ہوئی مچھلی دریا میں چھوڑ دی، نظر آ رہی ہے سامنے، آپ کو کہہ دوں کہ مچھلی آپ کو بیچتا ہوں، ہاں کیا خیال ہے؟ جائز نہیں ہے. ابھی قربانی کا وقت گزرا ہے، قربانی کا جانور بھاگ گیا، تو میں کہوں کہ بھی یہ تو بھاگ گیا، آپ کہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بیچ دو، تو کیا جائز ہے؟ ناجائز ہے. تو مقصد کیا ہوا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اسے یعنی کہ خریدار کے حوالے کرنا ممکن ہو، یعنی بیچنے والے کے قبضے میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، تاکہ وہ خریدار کے جو لینے والا ہے اس کے حوالے کر سکے. تو یہ 5 شرطیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں. اس کے بعد 6واں اہم مسئلہ ہے کتاب البیوع میں، آپ دیکھ رہے ہیں ممنوع خرید و فروخت کے معاملات. اسلام میں کئی ایسی چیزیں ہیں، کہ ایسی کیفیتیں ہیں، ایسے حالات ہیں کہ جس میں کی ہوئی خرید و فروخت کا اعتبار نہیں ہوگا، کہ ایسی چیزیں ہیں جن کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا. تو کیا کیا وہ چیزیں ہیں، یہ کیا وہ معاملات ہیں کہ جن حالات میں خرید و فروخت کرنا منع ہے، یہاں پر اس چیز کا بیان کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کے دن دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت. اصل تو آپ کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی کہ جو خطیب کے یعنی کہ مسجد میں آنے کے بعد ہوتی تھی. خطیب جب منبر پر بیٹھتا اس وقت اذان ہوتی، اصل تو یہی اذان ہے. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں جب پہلی ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا تو پھر ہم اس کو دوسری اذان کا نام دیتے ہیں. تو پہلی اذان کے بعد آدمی خرید و فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جمعہ کی نماز کا وقت نہیں ہوا. لیکن دوسری اذان ہو گئی، آپ گھر سے آ رہے ہیں اور گھر سے آتے آتے رستے میں کسی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے. رستے میں کوئی چیز بیچنے والا آپ کو مل گیا، جائز نہیں ہے. اور خصوصاً مکہ میں آپ دیکھتے ہو کہ حرم میں جاتے جاتے ماشاءاللہ آپ کو رستے میں ہی کافی چیزیں بیچنے والے مل جائیں گے. تو اگر جمعے کی دوسری اذان ہو چکی ہے، اس وقت کوئی بھی آپ کا کیا ہوا سودا خرید و فروخت کی ہوئی شرعی طور پر حرام بھی ہے اور سودا بھی کینسل ہے، منسوخ ہے. سمجھے نا؟ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کو چیز خریدو بیچو، اور آپ کا کیا ہوا سودا بھی کینسل ہے، منسوخ ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. وذروا البیع، اللہ نے حکم دیا کہ لینا دینا خرید و فروخت چھوڑ دو. اور حکم جو ہے الاصل فی النہی التحریم، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اصل جو ہے ممانعت کے اندر کیا ہے، نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے، تحریم ہوتی ہے کہ حرام ہے. اس لیے جب وہ سودا حرام ہے تو اس کا لین دین کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور کیا ہوا سودا بھی کینسل ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ نہیں ممانعت حرمت اور خرید و فروخت کے صحیح نہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے. دوسری چیز جو یعنی کہ جس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے
کوئی چیز ایسے شخص کو بیچنا جو اسے گناہ یا حرام کام میں استعمال کرے۔ آپ کو پتہ ہے کسی شرابی کا آپ سے انگور خرید رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انگوروں کی جا کر شراب بنائے گا، تو کیا اس کو انگور بیچیں گے؟ نہیں بیچیں گے۔ کوئی دنگے فساد کا موقع ہے اور ایک آدمی آپ سے اسلحہ خرید رہا ہے، ویسے تو اسلحہ یعنی کہ شرعی طور پر تو اسلام کے اندر شرعی طور پر اس کو رکھنا، بیچنا، خریدنا جائز ہے۔ الگ ہے کہ ملکوں کے قانون کیا ہوتے ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن شریعت کے اندر اسلحے کی خریداری، بیچنا، خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اور صحابہ کرام آپ کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہوتا تھا گھر میں، اور بلکہ اس وقت کلچر یہی تھا کہ اسلحے کے بغیر کسی کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو لیکن اگر فتنے کا دور ہے جس میں دنگا فساد ہو رہا ہے اور اس وقت کوئی اسلحہ خریدتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جا کر کوئی مار دھاڑ کرے گا، کوئی دنگا فساد مچائے گا، تو آپ کو جائز نہیں کہ اس کو اسلحہ بیچے۔ اور اسی پر ہر چیز قیاس کرو، ہر چیز اسی پر قیاس کرو، ہر چیز کو، مختلف چیزیں۔ آپ گاڑی پہ کسی کو بٹھا کر کہیں لے جا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی دربار پہ جا رہا ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، کسی سینما میں جا رہا ہے تو جائز آپ کو لے جانا اس کو۔ ابھی میرے پاس 2 دن پہلے ایک عورت کا سوال آیا کہ میں بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہوں اور عورتیں آتی میرے پاس، ظاہری بات ہے، میک اپ وغیرہ کرانے کے لیے، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ عورت جا کر کسی محفل مجلس میں بیٹھے گی غیر محرم مردوں کے سامنے، تو کیا میرے لیے جائز ہے اس کا میک اپ کروں؟ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ ہاں جی، اگر پتہ ہے کہ یہ اپنے زیب و زینت جا کے غیر محرموں کو دکھائے گی عورت، تو جائز نہیں کہ اس کو میک اپ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ لیکن اس میں دیکھیے، اس میں ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ اس میں شدت کا استعمال کرتے ہیں، شدت اس کا اختیار کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کی گہرائی میں جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اس چیز کا غلط استعمال کرے گا، آپ اس کو نہ دو، اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ لیکن نہیں پتہ، فرض کرو یہ مجھ سے آ کے موبائل خریدتا ہے، کیا مجھے ضروری ہے کہ اس سے پوچھوں کہ موبائل کہاں استعمال کرے گا؟ نہیں، مجھے کوئی ضروری نہیں ہے۔ عموماً دیکھوں گا کہ آدمی کوئی عیاش قسم کا، کوئی لفنگا قسم کا تو نہیں کہ جس سے جو جا کے اس میں ڈرامے فلمیں دیکھے، اس کو نہیں دوں میں۔ آدمی کی ظاہری شکل و صورت سے، ظاہر اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہو کہ غلط استعمال کرنے والا، اس کو نہ دوں۔ ورنہ مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ لینے والا کون ہے، وہ کس میں استعمال کرے گا جا کر، کیونکہ بعض لوگ ان میں بہت زیادہ شدت کا اس میں۔ تو آپ کے زمانے میں ساری چیزیں خرید و فروخت ہوتی تھی، مختلف چیزوں کی، انگور بھی بکتے تھے، کھجوروں کی شراب بنتی ہے، تو کیا کھجوریں بیچنے والے پوچھتے تھے تم شراب بناؤ گے اس کی؟ نہیں پوچھتے تھے، سمجھے نا؟ تو اس میں آدمی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ تو لیکن اگر ظاہر حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا غلط استعمال کرے گا، تو پھر جو ہے اس کو نہ بیچی جائے۔ مجھے یاد ہے وہاں گسیم میں، سعودیہ میں ہوتے تھے، تو گاڑی کے لیے ٹیپ ریکارڈ کی ضرورت تھی، گاڑی کا ٹیپ ریکارڈ جو ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی وہ گاڑیوں کی ٹیپ ریکارڈنگ اپنے پاس لیتا ہے۔ اسے جا کے بات کی تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں بیچتا۔ کیوں نہیں بیچتا؟ کہ تم پتہ نہیں کیسے استعمال کرو گے۔ حالانکہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں استعمال کہ تم کہیں ایسے گانے سنو کہ یہ کہو مجھ پر گناہ ہے۔ تو یہ ہے وہ تشدد جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اچھا، اس کا مطلب دوسری شرط کیا ہوئی؟ دوسری کیفیت کیا ہے جو حرام ہے؟ کہ ایسے شخص کو کوئی چیز بیچنا جو اس کا غلط استعمال کرتا ہو، گناہ میں استعمال کرتا ہو، تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح تیسری جو ہے، کسی مسلمان کا اپنی بھائی کی بیع پر بیع کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے کوئی چیز بیچی ہے، کسی کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، اور پھر آپ اس سودے پر سودا کریں، سودا ہو چکا ہے، بیع ہو چکی ہے،
پھر آپ اس پر سودا کریں، پھر اس کو بیع کریں۔ اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ چیز 100 روپے میں، ایک شخص دوسرے شخص سے کچھ چیز 100 روپے میں خرید لے، اور پھر کوئی شخص خریدار سے کہے کہ میں اس طرح کی چیز تمہیں اس سے سستی یا اس سے بہتر اس قیمت میں دیتا ہوں۔ یعنی کسی نے مجھ سے ہی موبائل لے لیا 100 روپے کا، سمجھے نا، اور پھر میرے پاس کوئی آئے، کوئی کہے، یا میرے پاس نہیں، جس نے خریدا ہے اس کے پاس جائے، اس کو کہے کہ یہ موبائل جو تم نے 100 روپے کا خریدا ہے مہنگا خریدا ہے، میں تمہیں اس سے سستا دیتا ہوں یا اس سے بہتر اسی قیمت میں دیتا ہوں، حالانکہ میں نے اس کے سودا کر لیا، میں نے اس کے ساتھ۔ اب یہ جو دوسرا آ رہا ہے میرے خریدار کے ساتھ نیا سودا کرنے کے لیے، یہ کیا کر رہا ہے کہ بیع پر بیع کر رہا ہے۔ وہ بیع جو ہو چکی ہے، وہ فروخت جو ہو چکی ہے، اس فروخت پر وہ اپنی فروخت چلا رہا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، سمجھے نا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب میں کہ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کہ تم میں سے کوئی جو ہے دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ کسی نے کوئی چیز بیچ دی ہے، کوئی دوسرا اس کی بیچی ہوئی چیز پر کوئی اور سودا نہ کرے، جس سے میں کو اس کی مثال دی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس، اس کے الٹ، خریداری پر خریداری کرنا، یعنی اس کی مثال، کسی شخص نے دوسرے کو کوئی چیز بیچ دی، پھر کوئی بیچنے والے سے کہے کہ یہ سودا ختم کرو اور میں تم سے یہ چیز اس سے زیادہ قیمت میں خرید لوں گا، سمجھے نا۔ موبائل میں کسی کو بیچ دیا، پہلا تو شخص خریدار کے پاس گیا تھا نا، اب وہ میرے پاس آ رہا ہے، کہتا ہے کہ جو تم نے کسی کو سودا کیا موبائل کا وہ ختم کرو، میں تم سے یہ موبائل جو ہے اس سے زیادہ قیمت میں تم سے خریدتا ہوں، تو میں پہلے سے کینسل کر کے اس کو دے دوں، تو میرے لیے بھی ناجائز ہے سودے کو کینسل کرنا جبکہ سودا مکمل ہو چکا، اور جو خریدار ہے اس کے لیے، جو یہ سودا کر رہا ہے میرے ساتھ، اس کے لیے ناجائز ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں سودا کر چکا ہوں تو اس کے لیے ناجائز ہے کہ واقع سودا کرے۔ اور دلیل وہی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کیونکہ بیع کا لفظ عربی کے اندر خریدنے بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو علی کل حال مقصد کہنے کا دونوں چیزوں میں یہ ہے کہ کسی کا دوسرے کے ساتھ کسی چیز کا سودا ہو چکا تو نہ تو خریدار کو جو ہے اس سودے سے ہٹایا جائے، نہ بیچنے والے کو اس سودے سے روکا جائے، اس سے ہٹایا جائے۔ اور سودا ہو چکنے کا معنی کیا ہے؟ کب سودا مکمل ہوتا ہے؟ اب یہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ ہاں، سودا کب مکمل ہو جاتا ہے؟ ہاں، کیا ہو جائے؟ ہاں، ہم نے ابھی کچھ درس پہلے پڑھا تھا، خیار کیا ہوتا ہے کہ جس کے درمیان، جس مدت کے درمیان آپ کو جو ہے سودا کینسل کرنے کی اجازت ہو، اس میں خیار مجلس تھا۔ خیار مجلس کیا تھا کہ بیچنے والا خریدنے والا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی کچھ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کسی چیز کا سودا ہو گیا، جب تک وہ اکٹھے ہیں وہ ان کو اجازت ہے کہ سودا کینسل کرنے کی۔ الگ ہو گئے بغیر کسی شرط کے، سودا مکمل ہو گیا، فائنل ہو گیا، اب کسی کو کینسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے نا۔ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، 15 منٹ کال چلتی رہی، سودا شروع میں کر لیا تھا، ہاں کال کے درمیان جب بھی چاہیں کینسل کر لے، کال بند ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، سمجھے نا، سودا مکمل ہو گیا۔ اب دونوں میں سے خریدنے والے بیچنے والے کو کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے اس کو کینسل کرے، الا کہ شرط رکھی ہو، خیال شرط جو ہم نے بیان کیا تھا۔ تو یہ سودا مکمل ہونے کا معنی۔ پانچواں جو خرید و فروخت منع ہے، بیع العینہ۔ بیع العینہ کیا چیز ہے؟ عینہ کا لفظ عین سے، عین کیا ہے؟ آنکھ، یہ آنکھ نہیں، یہاں پر عین سے مراد وہ یعنی کہ سیم وہ چیز، عین یہ کیا ہے؟ عین، یہ عین سے مراد یعنی کوئی خاص چیز۔ اب کیا ہے بیع العینہ؟ کیا ہے کہ وہ شخص کسی کو سامان معینہ قیمت میں ادھار بیچے اور پھر بیچنے والا نقد
اس خریدنے والے سے کم قیمت میں خرید لے. میرے پاس گاڑی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کتنے کی؟ 50,000 کی. اپنے چلو دیناروں پر لگا لے، 5,000 دینار کی. 5,000 دینار کی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کی قیمت سال بعد دینی ہے. میں آپ کو گاڑی 5,000 دینار کی دیتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت سال کے بعد دیں گے، یعنی ادھار دیتا ہوں. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں آپ وہ گاڑی مجھے بیچ دیتے ہیں. آپ وہ گاڑی مجھے بیچ دیتے ہیں نقد، 5,000 کی بجائے 4,000 کی. آپ وہ گاڑی مجھے ہی بیچ دیتے ہیں 5,000 کی بجائے 4,000 کی. اور اصل جو قیمت وہ 5,000 کے سال کے بعد دینی وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. سمجھے نا؟ یعنی آپ نے مجھے جو قیمت دینی ہے 5,000 وہ سال کے بعد ہی دیں گے، لیکن آپ مجھے جو قیمت مجھے گاڑی بیچ دیں نقد میں کتنے کی؟ 4,000 کی. تو 1,000 دینار کا نقصان کیوں اٹھا رہے؟ نقد کے لیے آپ کو پیسے چاہیے اور یہ لوگ کرتے ہیں. مجھے فرض کرو پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ مجھے چاہیے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ کسی کو گاڑی بیچتا ہوں، جیسا مثال دی ہے 5,000 کی، پھر اسی سے 4,000 کی واپس لے لیتا ہوں نقد. 5,000 کی اس کو بیچی ادھار پر، اور پھر اس کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ گاڑی نقد دے دو 4,000 کی. اب وہ اس کو 1,000 دینار کا پرافٹ نظر آیا ہے، سمجھے نا؟ وہ دے گا مجھے، اور مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے کیش چاہیے تھا، مجھے وہ مل رہا ہے. تو یہ حرام ہے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ 5,000 کا تبادلہ 4,000 کے ساتھ کیا گیا ہے. سمجھے نا؟ 5,000 دے کر یا 4,000 دے کر 5,000 واپس لیا جا رہا ہے. سمجھے نا؟ اصل یہ ہے. درمیان میں صرف گاڑی ڈال دی گئی ہے، درمیان میں صرف گاڑی کا چکر ڈالا گیا ہے. اصل یہ ہے کہ پیسے کے پیسے ہی تبادلہ کیا گیا ہے، کہ جس طرح آپ فرض کرو مجھ سے، میں آپ سے لیتا ہوں پیسہ 4,000 لیتا ہوں اور آپ کو 5,000 واپس کرتا ہوں سال بعد. یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ سود ہے بالکل. تو اس میں کیا ہے کہ ہے سود ہی، پیسے کا پیسے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، درمیان میں صرف گاڑی ڈال دی گئی ہے، گاڑی کو صرف بہانہ بنایا گیا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں بیع العینہ. یہ حرام ہے. حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا الى دینکم. کہ جب تم عینہ کا لین دین کرنا شروع کر دو گے، یعنی سود کا، یہ سودی معاملہ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے. کیا مطلب؟ بیل کی دمیں پکڑنا؟ ہاں جی، بیل کی دمیں کون پکڑتا ہے؟ ہل چلانے والا. ہل بیلوں سے چلتے تھے نا، ہمارے بچوں کو نہیں دیکھے ہوئے، تو ہل بیلوں سے چلتے تھے، اور بیلوں سے ہل جب چلتے تھے تو ہل چلانے والا کہاں پر ہوتا ہے؟ بیل کی دم کے ساتھ. تو بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد چھوڑ دو گے، یعنی دنیا کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت الرسوائیاں مقدر کر دے گا، مسلط کر دے گا. حتیٰ لا یرفع، اس وقت تک یہ مسلسل رہیں گی تم پر، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹتے نہیں. حدیث بڑی معنی خیز ہے. ایک تو حرام خوری، سود کے معاملات، ان کا جرم کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑ دینا کیسا جرم ہے کہ جو ذلت رسوائیاں لاتا ہے، اس پر ذلت رسوائیاں مسلط ہوتی ہیں. اور آخر میں جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذلت تم پر مسلط رہے گی حتیٰ ترجعوا الی دینکم. تو چھوڑا تو جہاد ہے، صرف کام تو صرف سود کا کیا ہے، اور یہاں آپ فرماتے کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹو. معلوم کیا ہوا کہ یہ ہے دین. اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس میں نماز چھوڑنے کا ذکر نہیں ہو رہا، روزے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، حج عمرہ
اس کی بات بھی نہیں آئی. بات صرف حرام کے کاروبار، دنیا داری اور اللہ کی راہ میں قربانیاں، جہاد جیسے عمل کو چھوڑ دینا. یہ ہے دین. یہ دین ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت رسوائیاں مقدر ہوتی ہیں، اور جب تک اس طرف لوٹو گے نہیں، اس دین کو اپناؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ ذلت رہے گی. اور آج ذلتیں آپ دیکھ رہے ہیں، آج یہ ذلتیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے بیع العینہ. اچھا، یہاں پر اس سے پہلے کہ آگے چلے، ایک اور مسئلہ ذرا نوٹ کرتے، جہاں پہ لکھا نہیں ہوا لیکن سمجھتے جائیے. ایک ہوتا ہے تورق. ایک وہ تورق ہے جو آپ نے اثر کے بعد یہاں پر کیا تھا، لیکن یہ تورق قاف کے ساتھ. قاف کون سا؟ نقطوں والا، سمجھے نا، نقطوں والا قاف. تو یہ تورق ہے، یہ نماز والا تورق نہیں ہے، سمجھے نا. تورق کیا ہے؟ تورق ورق سے منی پیسہ لینا، پیسہ حاصل کرنا. وہی کیفیت جو آپ کو بیع العینہ کی بیان کی ہے نا، کہ میں نے آپ کو گاڑی بیچی یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی ادھار میں، سال بعد اس کی قیمت دینے کے اوپر پھر مجھے بیچ دی نقد میں کم قیمت میں. کس لیے؟ کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کیش چاہیے. تو اس کیش کی خاطر آپ نے کیا کیا کہ مجھ سے گاڑی خریدی ادھار میں 5,000 کی، پھر مجھے ہی بیچ دی 4,000 کی نقد میں. یہ تو بیع العینہ ہوا. لیکن اگر آپ وہ گاڑی مجھ سے خرید کر کسی اور کو جا کر بیچے، مجھ سے آپ نے خریدی 5,000 کی، سال بعد ادھار میں، اور پھر آپ نے کسی کو نقد میں جا کر بیچ دی 4,000 میں، کسی اور کو، مجھ کو نہیں. یہ ہے تورق. بعض علماء تو اس کو بیع العینہ ہی کہتے ہیں. ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تورق ہے جو جائز ہے ضرورت کے وقت. ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آدمی مجبور ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، ادھار نہ ملتا ہو، کسی سے پیسہ نہ اس کو ملتا ہو، تو ضرورت کے وقت یہ چیز کر سکتا ہے. لیکن اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس سے چیز خریدی ہے اس کو نہیں بیچی، کسی اور کو بیچی ہے. تو یہ جائز اس لیے ہوئی، جائز اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے وہ چیز جس سے خریدی اس کو نہیں بیچی. اگر اس کو بیچتے تو پھر تو وہ پیسے اس سے لیے، یعنی کہ پیسے لیے 5,000 قرض لیا آپ نے، سمجھے نا، 4,000 کا قرض لیا 5,000 کے بدلے میں، وہ تو سود ہے سراسر. لیکن کسی اور کو جا کر بیچی، اب یہاں پر معاملہ بدل گیا. تو یہاں پر اس کی بعض علماء اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. ہاں جی. نہیں، ہاں مالک بن جاتا ہے. یعنی چیز کا مالک ہونے کی شرط نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں. میں نے آپ سے موبائل ادھار میں خریدا بھی، اس کی میں قیمت آپ کو مہینے بعد دوں گا، تو کیا خیال ہے؟ میں جب اس کو خرید لیا، میں اس کا مالک بن گیا. اور آگے انشاءاللہ آئے گا اسی میں کہ جس نے چیز خریدی ہے اس کی ملکیت میں دے دینا، چاہے ادھار بھی کیوں نہ ہو. میرے بلکہ اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے، سامان کو قبضہ میں لینے سے پہلے بیچنا. سامان خرید و فروخت کیا آپ نے کسی سے، کوئی سامان خریدا آپ نے اس سے، اور جو خریدا ہے ابھی آپ نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، صرف سودا کیا بس، اور سامان جہاں خریدا وہیں پر پڑا ہوا ہے، اور پھر آپ نے کسی اور کو بیچ دیا. یہ ہمارے آڑتوں میں، منڈیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آڑتیں اور منڈیاں جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ چلیے پاکستان کا کوئی چکر لگائیں گے، آپ کو دکھائیں گے. وہاں آڑتیں منڈیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر عام طور پر چیزیں آتی ہیں بکنے کے لیے، خصوصاً زرعی اجناس جو ہے گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آڑت منڈی ہوتی ہے. آپ کے پاس شاپ ہیں، 3-4 دکانیں ہیں، اسٹور ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ سامان لے کر سامان رکھ دیتے وہاں پر، اور پھر کیا ہے کہ سامان کا مالک آتا ہے اور وہاں پر لوگ آتے ہیں خریدنے والے، تو ان کو بیچ دیتا ہے. سودا ہوتا ہے، بولی لگتی ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، بیچنے والوں میں سے کسی نے جس نے خریدا وہ چیز وہیں پر پڑی رہے گی، وہیں پر پڑی.
آگے کسی کو بیچ دے گا، آگے کسی کو بیچے گا، سمجھے نا؟ تو اگر تو یہ چیز جو اس نے وہاں پر جہاں پر پڑی ہے اس کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، پھر اس نے بیچی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے قبضے میں نہیں آئی، وہ صرف ویسے ہی پڑی ابھی تک، آگے اس کو بیچنے کا حق نہیں ہے. تو یہاں پر چھٹی جو چیز ہے خرید و فروخت میں منع ہے وہ یہ ہے. اس کی مثال ایک شخص دوسرے شخص سے سامان خریدے اور اس پر قبضہ کرنے اور اپنی تحویل میں لینے سے پہلے ہی بیچ دے. تحویل میں لینے کا معنی جانتے ہو؟ کہ اپنے انڈر اس کو لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا. کہ اس کے یعنی کہ فرض کرو آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا، اس کو اپنے گھر نہیں لائے، آپ کا کچھ اسٹور ہے وہاں نہیں لائے، آپ کی دکان وہاں پر نہیں لے کے گئے، جہاں سے خریدا وہیں پر پڑا ہے، تو پھر آپ نے اس کو آگے بیچ دیا، تو اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہاں پر کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی تو اسے قبضہ میں لینے سے پہلے نہ بیچے. یعنی اور کھانے کیسے ذکر کیا؟ کیونکہ عام طور پر آپ کے زمانے میں یعنی کھجوریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں زیادہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحالهم. ماتے ہیں زید بن ثابت کیا فرمایا کہ سامان کو جہاں پہ خریدا گیا ہے وہیں پر بیچنے سے منع فرمایا آپ نے، جب تک تاجر اسے اپنے قیام گاہ، اپنے گودام، جو بھی اس کو دکان وہاں پر نہ رکھ لے. یعنی اس کا اسٹور ہے، گودام ہے، اس کی دکان ہے، کوئی بھی ہے، تو جب تک وہ اپنے اس سامان کو وہاں پر نہیں رکھ رہے، اپنے گھر میں لے آئے، کوئی بھی اس کی جو خاص جگہ ہے وہاں پر جب تک نہیں لے آتا اس وقت تک اس کو آگے بیچنا منع ہے. جی ہاں. چنانچہ خریدار کو خریدی ہوئی چیز مکمل قبضے میں اور اپنی تحویل میں لینے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے. اچھا، اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کون بتائے گا؟ کہ اس میں اختلافات کھڑے ہو سکتے ہیں. بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے تم کو بیچی نہیں، ابھی تک ہمارا سودا مکمل نہیں ہوا، اور طرح طرح کی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے آپ مائیں کہ اس کو جس چیز کا سودا پہلے اپنے اس کو قبضے میں لو. قبضے میں لینے کا معنی اس انداز سے آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کا مکمل اس پر اختیار ہو جائے، کسی دوسرے کو اس میں کسی دوسری بات کرنے کا موقع نہ رہے. ابھی پڑی رہنے کے یہ معاملہ ہے جس طرح کی آڑت کی، وہی آپ نے بات کی ہے. جو اب آڑت کے حوالے سے کیا جائز ہے ناجائز ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو جو چیز آپ نے خریدی ہے کسی سے وہ اس آڑت والے کے حوالے کر دی ہے، سمجھے نا، اس کی ذمہ داری میں دے دی ہے کہ بھی یہ میری چیز آپ کے پاس ہے، امانت، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، سمجھے نا. لیکن اگر آپ نے اس کے حوالے نہیں کی، کو اس کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی، تو پھر وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے قبضے میں نہیں آئی. تو یہ چیز دیکھنا ہوگی. اس لیے وہ آڑت جس نے وہ منڈی جس نے بنائی ہوتی ہے نا، باقاعدہ طور پر لیتے ہیں لوگوں سے اپنا باقاعدہ، یعنی کہ اس کو کہہ لیجئے کیا کمیشن لیتے ہیں، جو بھی اس کو وہ لیتے ہیں باقاعدہ لوگوں سے. جی ہاں. اچھا، 7واں مسئلہ، پھلوں کو ان کے پکنے کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنا. کیا چیز؟ ہاں، آن لائن. بالکل آپ نے اچھا کیا ہے. آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے. آن لائن جو بزنس چل رہی ہے اس میں اکثر و بیشتر یہی قباحت پیش آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں چیزیں خریدتے بیچتے ہیں، اور چیز کہیں پر جہاں سے خریدی وہیں پر پڑی کہ دوسرے ملک میں ہی، نہ اس نے دیکھی ہے، نہ اس کے پاس آئی ہے، نہ اس کے قبضے میں ہے، اور جہاں پر ہے وہیں پہ آگے سودا کر رہا ہے. اب اس میں بھی یہاں پر دیکھنے کی تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہوگی. اگر تو وہ چیز جہاں پر ہے، آپ تو وہاں پر نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی ایجنٹ ہے وہاں پر، آپ کا کوئی وہاں پر ایجنٹ ہے کہ جس کو وہ کہتے ہو کہ میں فلاں چیز میں نے خریدی ہے، اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لو،
اور وہ ایجنٹ اس چیز کو آپ کے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی اس کے دوسرے الفاظ میں آپ کے ایجنٹ کا اس چیز کو قبضے میں لے لینا ایسے ہے جس طرح آپ کے قبضے میں آ جانا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسی میں آئے گا۔ اس لیے آن لائن بزنس جو ہے اس میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ساتواں مسئلہ جو آج کل ہو رہا ہے ان دنوں میں، آپ کیا دیکھ رہے ہو کھجوروں کو؟ آج کل کھجوروں کے رنگ بدلنا شروع ہو رہے ہیں۔ اگر وہ آگے چل کر سرخ ہونے والی ہے، کالی ہونے والی ہے، تو اس کے اندر سرخی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر وہ آگے چل کر وہ یلو ہونے پیلی ہونے والی، تو اس کے اندر پیلا رنگ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہونا کیا ہے؟ یہ ہے کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے یا پکنے کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے بیچنا۔ اب جو ہے کھجوروں کے اندر پکنے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، سمجھے نا، کہ کھجوروں کے اندر ان کے پکنے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اب ان کو بیچنا جائز ہے۔ اس سے پہلے ان کا بیچنا جائز نہیں تھا۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت انس کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں ارأیت ان منع اللہ الثمرۃ بما یاخذ احدکم مال اخیہ۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو جو ہے ان کے اندر پکنے کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے اس کو بیچنے سے منع کیا۔ آگے دوسری روایت آتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، کہ آپ نے پھلوں کو ان کے اندر صلاح کے، اس کے اندر پھل کے صحیح اور ان کے اس کے کھانے کے قابل ہونے کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ بیچنے والے کو منع کیا کہ بیچے، اور خریدار کو منع کیا کہ وہ خریدے، دونوں کو منع کیا۔ تو بیچنا اور خریدنے یعنی کہ پھلوں کے اندر ظاہری اور اچھائی کیسے معلوم ہوتی ہے، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ کھجوروں میں سرخی اور زردی پیدا ہونے سے، اور انگوروں کے سیاہ ہونے اور ان میں مٹھاس پیدا ہونے سے، اور غلوں میں دانہ پک جانے سے، دانہ سخت ہو جانے سے۔ کھجوروں کے اندر جیسا آپ کو بتایا میں نے، آج کل کھجوروں کو دیکھیے، ان کے اندر زردی یا سرخی پن ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کھجوروں کے آگے پک جانے کی دلیل۔ اس سے پہلے ان کا بیچنا منع تھا۔ کیوں منع تھا؟ کیونکہ عام طور پر پھلوں کا خراب ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب تک پھل ابھی پکنے کے قریب نہیں ہوتا۔ ابھی صرف پھول لگے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھول لگنے کے بعد بھی پھل چھوٹے چھوٹے آپ دیکھو کہ کس قدر کثرت سے جھڑ گر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی وبا پھوٹتی ہے، بیماری لگتی ہے، سارا پھل خراب ہو جاتا ہے، سمجھے نا۔ لیکن جب اس کے اندر پکنے کی یا اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد اس کے اندر بیماریوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، اور پکنے کے اثرات یعنی کہ پکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کو یعنی کہ پہلے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ جو پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے ارأیت ان منع اللہ الثمر بما یاخذ احدکم مال اخیہ، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارے مال جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو منع کر دے، منع کرنے کے بعد اس کو تباہ کر دے، پھر تم کیسے جس کو بیچا اس سے مال کیسے لوگے؟ یعنی فرض کرو آپ کے پاس باغ ہے آم کا، آج کل آم بھی ہے، تو آپ نے وہ باغ مجھے بیچ دیا۔ بیچا کب؟ کہ جب تک ابھی تک آموں کے پکنے کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ میں نے آپ سے باغ خرید لیا، اب کچھ طوفان آندھی آیا جس سے سارے وہ پھل گر گئے، سارے باغ پھل گر گئے۔ اب آپ نے تو پیسہ لے لیا، میں خریدار جو ہے میرا مال سارا برباد ہو گیا۔ آپ مانتے ہیں کہ تم کیسے وہ مال لوگے جو مال اللہ کی طرف سے آفت میں تباہ ہوا ہے؟ کیسے تم اس کا پیسہ لوگے؟ اس لیے آپ نے اس چیز سے منع کیا۔ لیکن جب اس کے اندر ظاہر ہو اپنے پکنے کی یا اس کے پک جانے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد کوئی آفت آتی ہے تو پھر بھی ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے آپس میں، سمجھے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پکی ہوئی کھیتی، گندم پک چکی ہے، دانہ سخت ہو چکا ہے، اس بیچا جا سکتا ہے، لیکن پکنے کے بعد اولے پڑے ساری فصل تباہ ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ غلط ہے نا، غلط ہے۔ اسی یہ مسائل پڑھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہم نے صاحب کا درس میں اسی بات پر تنبیہ کی تھی کہ یہ خرید و فروخت کے مسائل نہ سمجھو کہ کسی تاجر کا کام ہے۔
ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے. کتنے اس میں مسائل ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں روزمرہ زندگی میں ضرورت ہوتی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن نہ علم ہونے کی وجہ سے جہالت میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، شرعی طور پر غلط ہوتا ہے. اب آج کے مسائل میں سے آپ دیکھیے کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں جس کا نہیں پتا تھا. تو اس لیے جب تک اس میں پکنے کے پھول نہیں، صرف جب تک پکنے کے اثرات ظاہر نہ ہو جائے. دانا ہے، کھیتی ہے، چاول گندم ہے، اس کا دانا جب تک سخت نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو بیچنا منع ہے. اور دانا سخت ہونے کا معنی آپ جانتے ہیں. گندم پہلے صرف گندم کا صرف وہ پودا ہوتا ہے، اس کے بعد اوپر سٹا لگتا ہے، سمجھے نا، گندم کا یا چاول کا. تو شروع میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ وہ صرف دودھ ہوتا ہے، سمجھے نا، دانے کے اندر صرف دودھ سا ہوتا ہے. ہاں، اس حالت میں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک آفتے آنے کے، اس کے تباہ ہونے کے، اس کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ہاں، جب دانہ پکنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے خراب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے. تو یہ ساتویں چیز کہ جس میں اس کو بیچنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے. ہاں جی. ہاں دیکھیے، اس نے پھل نہیں بیچا، اس نے باغ بیچا ہے. فرق ہے. ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں پھلوں کے بیچنے کا. ایک ہے باغ کا بیچنا، پودوں کا بیچنا. اس نے پودے بیچے ہیں، اس نے پھل نہیں بیچا، اس کا حکم اور ہے. اس لیے علماء یہاں پر بیع الاصول الشجر و ثمارها دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں. ایک پھلوں کا بیچنا، ایک پودوں کا بیچنا. تو پودوں کا بیچنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس باغ ہے آم کا، کسی بھی چیز کا، پودے ہیں، میں آپ سے لے لیتا ہوں سال کے لیے 2 سال جتنا بھی ہوگا، سمجھے نا. ابھی پھل اس میں لگنا ہے سال کے آخر میں جو بھی ہے. اب میرا کام ہے اس میں ساری اس کی دیکھ بھال کرنا، سارے اس طرح کے کام کرنا، وہ میرا کام ہوگا. اور اس میں پھل زیادہ لگتا ہے کم لگتا ہے وہ اپنی قسمت ہے، سمجھے نا. ہاں وہ اور ہے. ہاں وہی کہہ رہا نا، ٹھیکے پہ لینا، جو ٹھیکہ لے بیچ دے. ٹھیکہ مانی کرایہ، رینٹ، ٹھیکہ رینٹ ہی ہے نا. تو جو بھی ہے، تو اس میں یہ آپ صرف پودا خرید رہے ہیں، پودے کا معاملہ اور ہے. یہاں پر بات ہو رہی پھلوں کی کہ پھل اگر جو ہے پھل خریدتے ہیں تو پھل اس وقت تک نہیں خرید سکتے جب تک اس کے اندر پکنے کے اثرات ظاہر نہ ہو جائے. لیکن پودے کا سودا کیا ہے تو پودا ٹھیک ہے، جب بھی اس کو پھل لگے گا، تھوڑا لگے زیادہ لگے، وہ آپ کا معاملہ ہے، سمجھے نا. اچھا، اس کا آخری مسئلہ ہے کہ 8 نمبر کہ نجش کیا چیز ہے؟ کسی چیز کا ریٹ بڑھانا، اس کی قیمت بڑھانا بغیر اس کو خریدنے کی نیت سے. ہاں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گاڑی یا کوئی بھی چیز بیچی جاتی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، آکشن لگنا، اس کا آکشن کرنا، اس کی بولی لگنا، جو دوسرے الفاظ میں. تو آکشن اس کا کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں خریدنے والے، بھی کتنے کی ہے، اتنے کی ہے. دوسرا اس کے 10 دن بڑھاتا ہے، تیسرا اور 10 دن بڑھاتا ہے. اس طرح بڑھتی جاتی بولی، حتیٰ کہ وہ آکشن کسی خاص مقام پر جا کر بند ہو جاتا ہے. اور جہاں پر رک جاتا ہے، جس نے وہاں پر ریٹ لگایا ہوتا ہے، وہ چیز پھر اس کو دے دی جاتی ہے. ایسے ہے نا. یعنی فرض کرو گاڑی بیچنا چاہتا ہوں میں، مسجد کے باہر کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو گئے سبھی، گاڑی کی کتنے کی بیچو گے بھئی؟ 2000 دینار کی. دوسرے نے کہا 2100 کی، تیسرے نے کہا 2200 کی. اس انداز سے بڑھتا گیا حتیٰ کہ 3000 تک پہنچ کر اس کا بند ہو گیا، رک گئے. تو گاڑی 3000 کی جس نے کہا تھا اس کو اتنے کی اس کو دے دی جائے گی. یہ ہے آکشن یا بولی، یہ جائز ہے. لیکن ناجائز کب ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، اس کا خریدنے کا پروگرام نہیں ہے، اس کا پروگرام کسی کو نقصان دینا یا سودے کو خراب کرنا ہے. اس کے خریدنے کو اس کا پروگرام نہیں ہے. کوئی 100 لگاتا ہے، وہ 100 اور بڑھا دیتا ہے، دوسرا 100 بڑھاتا ہے، تیسرا اور 100 یا اور 100 بڑھاتا چلا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ریٹ اتنا بڑھ جائے کہ کوئی خریدے ہی نہ. اس کا یا تو مقصد ہوتا ہے بیچنے والے کو اس کا ستیہ ناش کرنا تاکہ اس کا سامان بکے نہ،
یا کسی خریدار جو واقعی خریدنا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچانا کہ تاکہ مہنگی بیچے. اور بعض اوقات یہ سازش ہوتی ہے، آپسی ملی بھگت ہوتی ہے بیچنے والے کی اور اس 2 نمبر آدمی کی، سمجھے نا. اس نے ایسے اس کو کھڑا کیا ہوتا ہے ساتھ کہ تو نے ریٹ بڑھاتے جانا ہے، تو نے اپنی طرف سے ریٹ بڑھاتے جانا تاکہ ریٹ اس کا بڑھ جائے اور فلاں اس حد تک پہنچے گا تب اس کو بیچیں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں نجش، عربی میں اس کو نجش کیا، اور یہ حرام ہے. یعنی وہ آدمی جس کا خریدنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو وہ اس کا ریٹ بڑھائے. ریٹ بڑھانے کے پیچھے اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، یا تو بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا، یا خریدار کو نقصان پہنچانا یعنی تاکہ مہنگی لے، یا پھر دونوں ہی کو کہ ریٹ اتنا بڑھا دینا کہ نہ کو خرید سکے اور نہ بیچنے والا بیچ سکے. تو اس لیے اس سے منع کیا کیونکہ دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا. تو یہ ہے بیع النجش. اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، کہ آپ نے نجش سے منع کیا. تو نجش کیا ہے کہ چیز کو بغیر اس کو خریدنے کے مقصد سے اس کے ریٹ بڑھانا. تو یہ تھے وہ چیزیں شرعی طور پر جن کا خرید و فروخت کرنا منع ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے. اس میں جسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے وقت میں کسی چیز کا خرید و فروخت کرنا جب شرعی فریضہ عائد ہو چکا ہو. یہ جمعے کی علماء نے صرف مثال دی ہے، جمعے کے دوسری اذان کی مثال دی ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جب ایک شرعی فریضہ اللہ کی طرف سے عائد ہو چکا ہو اس وقت کوئی خرید و فروخت کرنا جس سے آپ اس شرعی فریضے سے یعنی کہ اس سے ہٹ جاؤ یا اس کو ادا نہ کر سکو تو سبھی اس میں آ سکتے ہیں. اسی طرح کسی کی خرید و فروخت پر خرید کرنا یا بیچنا خرید کرنا دونوں طرح منع ہے. اور اسی طرح جو ہے ایسی چیزیں بیچنا کسی کو جو اس کے حرام میں استعمال کرتا ہو. اور بیع العینہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن اس بیع العینہ میں ہم نے کہا ہے کہ کس چیز کی اجازت ہے؟ تورق قاف کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ چیز آپ کسی سے ادھار خریدتے ہیں زیادہ قیمت پر اور کسی دوسرے کو بیچتے ہیں کم قیمت پر نقد میں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس مقصد کے لیے اس کی بعض علماء اجازت دیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی کسی مجبوری کے تحت ہونا چاہیے ورنہ نہیں. سمجھے نا؟ کیونکہ اصل میں اس کا تعلق یعنی کہ اس کی شکل و صورت بیع العینہ کے ملتی جلتی ہے. اور سامان کو قبضہ میں لینے سے پہلے اس کو بیچ دینے سے منع کیا گیا ہے. اور پھلوں کو جب تک اس میں پکنے کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں اسے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے. اور نجس سے منع کیا گیا کہ کسی چیز کی قیمت بڑھانا بغیر اس کو خریدنے کی نیت سے. ساتواں سب بھی لینے چھوٹا سا ہے، اقالہ. اقالہ کیا چیز ہے؟ خرید و فروخت کو فسخ کرنا. فسخ کے معنی سودا کینسل کرنا. ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سودا کب مکمل ہو جاتا ہے کہ جب جو ہے خریدنے بیچنے والے کی آپس کی بات چیت ختم ہوگی، دونوں مجلس سے الگ ہو گئے، سودا مکمل ہو گیا. یا شرط رکھی تھی میں 1-2 دن کے لیے چیک کرتا ہوں، وہ وقت بھی ختم ہو گیا، سودا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے کسی سے گاڑی خریدی، آپ سے گاڑی خریدی اور فائنل ہو گیا سودا، لیکن گاڑی خریدنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے گاڑی مہنگی ملی ہے، گاڑی اتنی قیمت کی ہے نہیں جتنی کہ میں نے لے لی ہے. یا آپ کو گاڑی بیچنے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے گاڑی کی خود ضرورت تھی، میں نے بیچ کر غلطی کی ہے، سودا ہو چکا مکمل. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد سودے کو کینسل کرنا، فسخ کرنا، جس کو عربی میں اقالہ کا نام دیا جاتا ہے. اقال یقیل، کہ کسی کو کیے ہوئے سودے سے اس کو معاف کر دینا، اس چیز کو کینسل کر دینا. تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بارے میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی ہوئی سودا جو ہے اس کو اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کی خاطر کینسل کرتا ہے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ان گناہوں کو، اس کی مشکلات کو ان کو آسان کر دے گا. اذان کے بعد تھوڑا سا اس میں مزید بات کریں گے. اللہ
لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی اللہم تو ہماری اقالہ پر بات چل رہی تھی کہ اقالہ کیا ہے کہ کسی نے کسی دوسرے سے سودا کر لیا آپس کی رضامندی کے ساتھ سارا کچھ، لیکن اس کے بعد جیسا بتایا ہے یا دونوں ہی کو جو چیز بیچی خریدی گئی تھی دونوں کو اس پر اطمینان نہ ہوا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو، تو کسی نے کہا مطالبہ کیا بیچنے والے نے خریدنے والے نے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کینسل کیا جائے سودے کو، تو یہاں پر جائز ہے بلکہ مستحب ہے سودے کو کینسل کرنا۔ یعنی میری طرف سے فرض کرو ڈیمانڈ ہو رہی کہ کینسل کیا جائے، تو آپ کے لیے مستحب ہوگا کہ اس کو کینسل کریں، واجب نہیں ہوگا، سمجھے نا، واجب نہیں ہوگا آپ پر، ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ سودا مکمل ہو چکا، اور مکمل ہونے کے بعد آپ اس چیز کے مالک بن چکے، اب آپ اس چیز کے مالک ہو، یعنی میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا، زبردستی آپ سے وہ چیز نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ اس چیز کے مالک بن چکے ہو، اور شریعت بھی اس کو زبردستی حکم نہیں دیتی کہ تم لازماً اس کو واپس کرو، شریعت صرف ایک سفارش کرتی ہے، اس لیے اس چیز کو مستحب قرار دیتی ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ اگر فرض کرو بیچنے والے خریدنے والے کو اپنے کیے ہوئے سودے پر جو ہے وہ کوئی ندامت ہوتی ہے یا اس کو نقصان نظر آتا ہے، تو دوسری پارٹی کو پھر چاہیے کہ وہ واقعی اس کے ڈیمانڈ کے مطابق سودے کو کینسل کر دے، تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے اقالہ، جی ہاں، تو یہ اقالہ ہے جس کے بارے میں آپ کو حدیث سنائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی بیع کو فسخ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ ہاں سودا مکمل ہو چکا ہے، سودا مکمل ہو چکا ہے، وہی بتایا نا، سودا مکمل ہو چکا ہے، اب بیچنے والے خریدنے والے کو کسی کو حق نہیں کہ وہ زبردستی کرے بھی، تم لازمی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس سے ڈیمانڈ، اسے طلب کر سکتا ہے اسے، اور شریعت جو ہے صرف سفارش کرتی ہے، وہ بھی اس کو زبردستی اس کو واجب نہیں قرار دیتی کہ تم لازمی کرو، صرف سفارش کرتی ہے کہ تم بہتر ہے کہ کر لو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ فقہ میں اپنے اصول فقہ کا درس ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔